الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آج وضو کے فرائض اور سنتیں بیان ہوگی۔ سب سے پہلے وضو کے 4 فرض ہیں، ان کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ ان فرائض کی تفصیل۔ منہ دھونا، اب منہ کتنا دھونا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اب منہ کہتے کسے ہیں؟ منہ کی چہرے کی تعریف میں کیا کیا حصے آتے ہیں؟ پیشانی کے شروع سے لے کر لمبائی میں، پیشانی کے شروع سے، پیشانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جہاں سے آپ کے قدرتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر پیشانی ہے۔ تو شروع پیشانی سے لے کر تھوڑی تک یہ لمبائی میں، اور ایک کان سے دوسرے کان تک چوڑائی میں، یہ ہے آپ کا چہرہ۔ اس کی حد میں چہرے کے ہر حصے پر پانی بہانا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب جس کے سر کے اگلے حصے کے بال اڑے ہوئے ہوں، گنجے ہوں یا پیدائشی طور پر ہو ہی نہ، تو پھر وہ چہرہ کیسے دھوئے گا؟ کہاں سے دھونا شروع کیا؟ اس کے لیے بال ہی نہیں اگے ہوئے، تب کہاں سے شروع کرے گا؟ تو وہ بھی یہ اندازہ لگایا کہ بچی کے بال اتنے گھنے ہوں کہ ان کے اندر سے کھال نظر نہیں آ رہی، ہمیں بھی زیادہ کھال نظر نہیں آ رہی، بچی کے بال بھی زیادہ ہے، کھال نظر نہیں آ رہی۔ تو ایسے میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں جو ہے جلد کا کھال کا دھونا فرض نہیں ہے، بلکہ بالوں پر ہی پانی بہہ جائے جڑ تک، یہ کافی ہے۔ اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں، گھنے نہ ہونے کا مطلب ہے کہ جلد کھال نظر آ رہی ہے، مونچھوں کے اور بھووں کے اور بچی کے بال اتنے ہلکے ہیں، کم ہیں کہ آپ کی کھال بھی نظر آ رہی ہے، تو اب چہرہ دھوتے ہوئے آپ نے ان چیزوں کے بالوں کے ساتھ ساتھ جلد کو، کھال کو بھی دھونا ہے، اس پر بھی پانی کو بہانا پڑے گا۔ اگر کسی کی مونچھیں بڑی ہوئی ہے اور وہ بڑھ کر لبوں کو چھپا رہی ہے، یعنی آپ کے ہونٹ کا جو خشک حصہ نارملی طور پر آپ منہ کو رکھیں تو نظر آتا ہے یہ والا، اب کسی کی مونچھیں بڑی ہے اور یہ لب جو ہے ڈھک چکے ہیں، تو اب ایسے آدمی پر بھی لازم ہے کہ مونچھوں کے بالوں کو اٹھا کر ان لبوں کو، جو خشک حصہ ہے نارملی حالت میں نظر آتا ہے، اس پر بھی پانی بہانا فرض ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح داڑھی کے بال، کیونکہ ایک تو داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، داڑھی کو دھونا فرض بھی ہوتا ہے، داڑھی کے اندر کی کھال کو دھونا بھی فرض ہے، کیونکہ یہ چہرے پہ آتا ہے نا، اور چہرہ دھونا فرض ہے، تو پھر چہرے کے جتنے حصے پر بال ہیں داڑھی کے، تو اس کو دھونا بھی لازم ہے۔ تو اب اگر جس کی داڑھی کے بال گھنے نہیں ہیں، یعنی ہلکے ہیں اور کھال نظر آ رہی ہے اندر سے، تو اب بالوں کے ساتھ ساتھ کھال کو دھونا بھی فرض ہے۔ اور اگر داڑھی کے بال گھنے ہیں، یعنی اتنے گھنے ہیں کہ تھوڑی وغیرہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو یہ ہے کہ بندہ اپنی داڑھی کے جو بال ہیں ان کو پیچھے کی طرف اگر کر دے، اور اب جو چہرے کے حلقے پر یہ داڑھی کے بال ہیں، صرف ان بالوں کو دھونا جڑ تک یہ فرض ہے، کھال کو دھونا فرض نہیں ہے، یعنی جس کے داڑھی کے بال گھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور تھوڑی وغیرہ کچھ بھی جلد نظر نہیں آ رہی،
تو پھر اس پر کیا لازم ہے کہ اپنے حلقے پر ہاتھ لگا کے پیچھے کی طرف اگر بالوں کو لے جائے تو اب تھوڑی کے چہرے کے ارد گرد کے جو بال ہیں ان کو دھونا جڑ تک یہ فرض ہے، کھال کو دھونا فرض نہیں۔ باقی نیچے کے جو بال ہیں یہ والے ان کا خلال کرنا سنت ہے اور ان کو دھونا یہ مستحب ہے۔ اب اگر کسی کے داڑھی کے بال کہیں گھنے ہیں کہیں ہلکے ہیں تو پھر اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں داڑھی کے بال گھنے ہیں وہاں صرف بالوں کو دھونا فرض ہے، اور جہاں پر ہلکے ہیں کھال بھی نظر آ رہی ہے تو وہاں بالوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھال کو جلد کو دھونا بھی فرض ہوگا۔ اسی طرح رخسار اور کان کے درمیان جو کن پٹی ہوتی ہے اس کے بالوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، اگر بال گھنے ہیں کھال نظر نہیں آ رہی تو پھر صرف بالوں کو دھونا پڑے گا، اور اگر ہلکے ہیں کھال بھی نظر آ رہی ہے جلد تو جلد کو بھی دھونا لازم ہے۔ تو یہ تھا چہرے کے بارے میں۔ تو بتانا کا مقصد یہ ہے کہ چہرے سارے کو دھونا جو ہے فرض ہے، بال برابر بھی کوئی حصہ خشک رہنے نہ پائے۔ دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ اگر کوہنیوں سے لے کر ناخن تک کوئی بھی بال برابر حصہ دھلنے سے رہ جائے گا تو آدمی کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی نے چھلے پہنے ہوتے ہیں، انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، کنگن چوڑیاں وغیرہ، مرد ہو یا عورتیں، اگر اتنے تنگ ہوں کہ ان کے نیچے پانی نہیں بہتا تو اب فرض ہے کہ ان کو اتارے اور اس جگہ پر بھی پانی بہانا پڑے گا۔ اور اگر ہلا کر دھونے سے بھی پانی بہ جاتا ہے، یعنی اتنے بھی وہ زیادہ فٹ نہیں ہے بلکہ آگے پیچھے ہوتے ہیں، ہلانے جلانے سے پانی ان کے نیچے سے گزر جاتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر ڈھیلے ہیں یعنی بغیر ہلائے جلائے بھی وہ اوپر نیچے ہوتے رہتے پانی بہ جاتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا۔ چوتھا سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، یعنی 4 حصے کرے سر کے تو چوتھا حصے کا مسح فرض ہے۔ سر کے بال نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو جلد کی چوتھائی اور بال ہو تو بس سر کے جو بال ہیں بالوں کی مسح کرنا فرض ہے۔ بال نہیں تو کھال کی چوتھائی دیکھنی ہے، اور بال ہے تو پھر اب بالوں کی چوتھائی دیکھنی ہے، بالوں کی چوتھائی کا مسح کرنا فرض ہے۔ امامے ٹوپی دوپٹے وغیرہ پر مسح نہیں ہو سکتا، سر کا ہی ڈائریکٹ کرنا پڑے گا۔ سر سے جو بال لٹک رہے ہوتے ہیں چاہے وہ جو مردوں کی کوئی زلفیں ہوں اور اس کے بال لٹک رہے ہو یا عورتوں کے بال جو لٹک رہے ہیں ان کا مسح کرنے سے شمار نہیں ہوگا۔ جو سر کے بال ہیں عورت نے جو کہا کوئی چوتھا حصہ میرا بتائی ہاتھ کو گیلا کر کے یوں کر دیا تو اس سے اس کا مسح نہیں ہوگا، سر کے کا مسح کرنا پڑے گا۔ اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ یہ فرض تھے، ان کی چندہ تفصیل تھی۔ وضو کی 12 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا۔ وضو کی نیت کرنا یہ سنت موقتہ ہے۔ وضو میں نیت کیا کرنی ہوتی ہے؟ نیت یہ کرنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے اور ثواب کے لیے وضو کرتا ہوں، کیونکہ نماز کے لیے وضو کرنا یہ قرآن کریم کے اندر حکم ہے، تو یہ نیت کرنی ہے کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کرنے اور ثواب کے لیے وضو کرنا۔ یہ سنت ہے پہلی وضو کی۔ دوسری سنت کو گٹوں سمیت یعنی جوڑوں سمیت دھونا، یہ سنت ہے۔ دھونے کے بعد مسواک کرنا، 3 بار مسواک کرنا۔ کسی کے منہ میں بدبو ہے تو پھر سنت مسواک کرنا یہ سنت ہو جائے گا۔ مسواک کے بعد 5ویں سنت ہے 3 بار 3 چلو سے کلی کرنا۔
یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، یعنی اگر کسی کی عادت ہے کلی کرتا ہی نہیں ہے یا ایک دو بار کلی کرتا ہے، اگر عادت بنا لی ہے تو پھر ایسا بندہ گناہ گار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا یہ سنت بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ چھٹی سنت روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا۔ تو یہ کلی اور غرغرہ الگ الگ سنتیں نہیں ہے، یعنی ایک بار یا 2 بار بندہ کلی کر دے اور تیسری بار میں غرغرہ کر دے، ایسا نہیں کہ 3 بار کلی الگ کرے اور 3 بار غرغرہ الگ کرے۔ ساتویں سنت ہے 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، اور ناک میں پانی چڑھانا بھی یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کو اگر چھوڑنے کی عادت کوئی بندہ بنا لے تو کبھی کبھار ناک میں پانی چلا لیتا ہے تو ایسا آدمی بھی گناہ گار ہوگا۔ 8ویں سنت ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ 9ویں سنت ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ 10ویں سنت پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ 11ویں سنت پورے سر کا ایک ہی بار میں مسح کرنا۔ 12ویں سنت کانوں کا مسح کرنا۔ 13ویں سنت فرضوں میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی پہلے چہرہ دھونا ہوتا ہے، اس کے بعد کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، پھر سر کا مسح، پھر پاؤں دھونے۔ تو یہ جو فرضوں میں ترتیب ہے قرآن کے اندر، اسی ترتیب کے مطابق اعضاء کو دھونا یہ سنت ہے۔ اسی طرح 14ویں سنت ہے پے در پہ اعضاء دھونا، یعنی پہلا والا عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا اگلا عضو دھونا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی خشک ہونے کے بعد دوسرا عضو دھو رہا ہے، اتنی دیر کر رہا ہے تو یہ خلاف سنت عمل ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اسے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔